بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے آج آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے اور وہ سٹوری ہے لاہور کا جلسہ پی ڈی ایم کا۔ اور جناب اس سٹوری کے اندر کی بات کہ خان صاحب یعنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان اس جلسے سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، ان کو خدشہ کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے۔ آخر اور بھی تو 4 جلسے ہوئے ہیں، لیکن اس جلسے سے حکومت کچھ زیادہ ہی بوکھلاٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پوری کی پوری یعنی کیبنٹ میں اچانک سے تبدیلیاں ہو گئی ہیں، شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ بنا دیے گئے ہیں، اور پھر پنجاب حکومت پورا ٹل کا زور لگا رہی ہے۔ ہر بندہ اپنی وفاداری شو کر رہا ہے، جیسے یوں لگ رہا ہے کپتان سے کہ کس طریقے سے ہم جلسے کو ناکام بنائیں۔ جناب لاک ڈاؤن شروع ہو گئے ہیں، اور مینار پاکستان کے ارد گرد جو ایریاز ہیں ان کو چن کے 13 ایریاز کو لاک ڈاؤن۔ حد تو یہ ہے کہ جس بٹ کڑھائی سے مریم نواز صاحبہ نے کڑھائی کھائی، اس کو بیچارے کو ان کی دکان کو سیل کر دیا گیا ہے، اس پہ مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اب یہ حالات جب حکومت کے ہوں اور حکومت کی بوکھلاٹ کا جب یہ عالم ہو تو پھر تو اندازہ لگانا میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، لاہور کا جو مینار پاکستان کا جو میدان ہے، جس کو کبھی منٹو پارک تو بعد میں اقبال پارک کہا جاتا ہے، اب وہ تاریخی اعتبار سے بہت ہی ایسے جلسوں کے لیے مشہور ہے، معروف ہے۔ تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ کبھی یہ راوی کا پیٹ ہوا کرتا تھا صدیوں پہلے، یعنی یہ دریائے راوی یہاں سے بہتا تھا یہاں پر، اور جناب یہ راوی کا حصہ تھا۔ بعد میں آپ کو پتہ ہے جیسے دریا سینکڑوں سال بعد، 20 سال بعد اپنا راستہ تبدیل کرتے ہیں۔ آج کل تو خیر جو شہروں میں بہتے ہیں وہ اتنا جلدی نہیں تبدیل کرتے، لیکن وہ راوی نے راستہ تبدیل کیا اور پھر یہ میدان بنا۔ اور کس کو معلوم تھا جناب کہ میں اگر اس سے پہلے بھی نہ جاؤں اور بتاؤں کہ 1940 کا قرارداد پاکستان کا جو جلسہ تھا وہ اسی پارک میں ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 2-3 گھنٹے مسلسل تقریر کی اور انگلش میں تقریر کی، لیکن پھر بھی لوگوں نے ٹکٹکی باندھ کے وہ تقریر سنی۔ اور کہا جاتا ہے جناب کہ اس سے پہلے والے جلسوں میں بھی اور اس جلسے میں بھی ایک شخص موجود تھا اور وہ بہت ہی انہماک سے قائد اعظم کی تقریر سن رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص نے پوچھا کہ بابا جی آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن انداز گفتگو بتا رہا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے۔ بس آپ اندازہ کریں نا، ایسی چیزوں کا یہی ہوتا ہے۔ جناب وہ 1940 کا یہ جلسہ ہوا، پھر اس کے بعد قیام پاکستان۔ اچھا یہ جلسہ، یہ اکثر و بیشتر ایسے جلسے مینار پاکستان میں جو ہوئے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ کامیاب کس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، جلسوں کے بعد جو رزلٹ نکلا ہے وہ ان کی فیور میں نکلا ہے، تقریباً تاریخ گواہ ہے۔ اچھا پھر 1940 سے آنورڈ 1947 میں پاکستان مارے سے وجود میں آ گیا۔ پاکستان بننے کے بعد اسی میدان میں کامیاب ترین جلسہ ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر نے کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے کیا، 1970 میں جلسہ کیا۔ بڑا کامیاب جلسہ تھا۔ پھر وہ جناب تازہ جناب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ہوئی تھی، پھر ذوالفقار علی بھٹو کی بھی حکومت آ گئی۔ پھر اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ یہ میں چند بڑے جلسوں کی، اس کے بیچ میں بھی ہوئے کچھ جلسے۔ بے نظیر صاحبہ جب جلاوطنی گزار کے آئیں، خود ساختہ جلاوطنی 1986 میں اپریل میں، تو اس وقت بھی بہت ایک جمع غفیر تھا۔ آج تک بھی لکھتے ہیں اہل قلم کہ جناب کوئی 10 لاکھ کا مجمع تھا، جو ایئرپورٹ سے لے کر یوں لگ رہا تھا جیسے پورا لاہور امڑ آیا ہو۔ اور جناب بے نظیر صاحبہ نے بھی بہت ہی تاریخی جلسہ کیا تھا اسی مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں، اور اس کے بعد ان کی بھی حکومت آ گئی تھی، اور پنجاب سے بھی ان کو اچھی خاصی سیٹیں ملی تھیں، سندھ سے بھی اچھی خاصی سیٹیں ملیں اور ان کی حکومت آ گئی۔
اس کے بعد جناب 1990 میں ایک بہت بڑا جلسہ نواز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کی بھی حکومت آ گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ چند بڑے جلسوں میں یعنی بیچ میں اور بھی ہوتے رہیں، جماعت اسلامی کے بھی بڑے جلسے ہوئے اس میدان میں۔ تو جناب عمران خان صاحب نے 2011 کا بڑا جلسہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے فوراً بعد تو ان کی حکومت نہیں آئی، لیکن وہ جلسہ ایک بڑا یادگار جلسہ تھا، جس کا آج تک بھی وہ کریڈٹ لیتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی وہ بہت، اور وہ آج تک بھی کہتے ہیں، گو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس جلسے کے پیچھے بھی بہت سارے خفیہ ہاتھ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بہت بڑی پبلک آئی تھی، بڑا لوگ آئے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا 2011 کا جو جلسہ تھا۔ اس نے بھی ایک پی ٹی آئی کو ایک نئی ڈائریکشن دی تھی، ایک نئی جہت بخشی تھی، ایک نئی سمت دی تھی۔ اچھا، بہرحال وہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ اب یہ جو کل کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی بہت بڑی، یہ 13 دسمبر کا جناب، اس میں بھی بہت ایک جم غفیر آنے کے چانسز ہیں، اور ابھی سے ہی وہاں بڑا پر رونق سا ماحول ہے ابھی سے۔ لیکن حکومت کبھی پانی چھوڑ دیتی ہے، کبھی بٹ کڑھائی والے کو سیل کر کے اس پہ مقدمہ بنا دیتی ہے، کبھی آس پاس کے علاقوں میں جناب لاک ڈاؤن، میں دیکھ رہا تھا کہ جی لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، اور بلکہ لگا دیا ہے، اور لگایا سارا انہی علاقوں میں ہے جو مینار پاکستان کے ارد گرد ہیں علاقے، کہ جی وہ اس طریقے سے، اور پھر مقدمات بھی، اور پھر کارکنان کی گرفتاریاں بھی، اور سب کچھ جناب، مطلب پوری کی پوری کیبنٹ جیسے باقی سارے مسائل حل ہو گئے ہوں، صحت کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، کرونا کا مسئلہ، سب کچھ جیسے بالکل دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، جیسے نوکریوں کا انبار لگ گیا ہو، جیسے مہنگائی تو ختم ہو گئی ہو، سب کچھ مفت مل رہا ہو، جیسے بالکل سستی چیزیں ہو گئی ہوں، جیسے امن آ گیا ہو، سب کچھ، باقی کوئی مسئلہ ہی نہ رہا ہو، چاہے وہ فردوس عاشق امان صاحبہ ہوں، چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہوں، چاہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہوں، چاہے وہ وسیم اکرم پلس صاحب ہوں، چاہے ادھر بابر امان صاحب ہوں، چاہے شیخ صاحب ہوں، نئے وزیر داخلہ صاحب، کوئی بھی ہو، پوری چاہے وفاق کی کابینہ ہو یا پنجاب کی کابینہ ہو، ان کے خوابوں میں بھی یہی جلسہ نظر آ رہا ہے، ان کو یہی جلسہ ڈرا رہا ہے۔ انہیں ایک یعنی وفاداری، سخت سے سخت بیان دے کے خان صاحب کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے جلسے کے اگینسٹ بولنا ہے، ہم نے مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ بولنا ہے، ہم نے بلاول صاحب مولانا صاحب کے پی ڈی ایم کے جلسے کے اگینسٹ بولنا ہے، پی ڈی ایم کی قیادت کے اگینسٹ بولنا ہے، کسی طریقے سے اپنے سخت سے سخت بیانات اپنا دے کر خان صاحب کو یقین دلانا ہے کہ ہم سب سے بڑے آپ کے وفادار ہیں۔ اور جناب ادھر سے مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تو وزراء خیر سے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے پتہ، مجھے بھولا نہیں ہے، آپ کو جلدی ہوگی کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں بات کیا ہے، کہ لاہور کے جلسے سے اتنا خوف کیوں ہے، لاہور کے جلسے سے اتنے مسائل کیوں ہیں، یہ اصل میں لاہور کے جلسے سے حکومت اتنی کانپ کیوں رہی ہے، حکومت اتنی تھر تھرا کیوں رہی ہے، ایک کھلبلی سی کیوں مچ گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے اندر کی خبر رکھنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جی لاہور کے جلسے کے بعد یہ کنٹرول ٹاور بھی اپنا کوئی موڈ بنانے لگا ہے۔ لاہور کے جلسے کے بعد، اپنا کل نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد، مریم نواز صاحبہ کی تقریر کے بعد، بلاول صاحب کی تقریر کے بعد، مولانا صاحب کی تقریر کے بعد، اور کئی تقریروں کے بعد، اور لاہور کے جلسے میں لوگوں کی آمد کے بعد اور لوگوں کی سٹرینگتھ دیکھ کے اگر ایک بہت بڑی تعداد آ گئی جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد خان صاحب کو یہ اطلاعات ہیں کہ کنٹرول ٹاور بھی اپنا کوئی موڈ بنانے لگا ہے، اور کنٹرول ٹاور بھی کچھ فیصلے لینے لگا ہے۔ وہ کنٹرول ٹاور کون سے فیصلے لیتا ہے، یہ تو پھر اب اس میں مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے اہم امپورٹنٹ فیصلے ہو سکتے ہیں۔ وہ فیصلے کچھ لینے جا رہا ہے کنٹرول ٹاور، اور وہ دیکھ یہی لاہور کے جلسے کو رہا ہے، کیونکہ لاہور کے جلسے میں کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں ہونے لگی ہیں۔ لاہور کے جلسے میں کچھ پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے کچھ بڑے اہم اعلانات ہونے لگ گئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ حالات تو یہ ہو گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کہہ رہی ہے کہ وزراء کے نام، جو وزراء ہیں بہت سارے، ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء بھاگ جائیں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی سے ای سی ایل میں ڈالو کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں ان کے بقول، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء بھاگ جائیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، ان کو ای سی ایل میں ڈالو وزراء کو۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور کے جلسے کے بعد بلاول صاحب نے یعنی پیپلز پارٹی نے بھی یہ موڈ بنانا ہے کہ سندھ کی حکومت کب قربان کرنی ہے۔ جی ہاں، لاہور کے جلسے کو دیکھتے ہوئے، لاہور کا جم غفیر دیکھتے ہوئے، لاہور کے جلسے کی سٹرنگتھ دیکھتے ہوئے، اجتماع دیکھتے ہوئے، بہت بڑی تعداد دیکھتے ہوئے استعفوں کا بھی فیصلہ ہونا ہے۔ اور جب استعفے ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ گھر کسی نے نہیں بیٹھنا، پھر یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ سڑکوں پہ ہی ہوں گے۔ اور لاہور کے جلسے میں ہو سکتا ہے کہ کسی حتمی تاریخ کا اعلان بھی ہو جائے کہ کب ہم اب تو کہا ہے نا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، لانگ مارچ۔ لاہور کے یہی وجوہات ہیں کہ جس کی بدولت خان صاحب، کپتان صاحب، وزیر اعظم صاحب خوف زدہ ہیں، جس کی بدولت ان کے وزراء بھی اور وہ خود بھی اب مذاکرات کی دعوت دینے لگ گئے ہیں۔ وہ مذاکرات کو اب مسترد کر رہے ہیں، لیکن یہ بار بار مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا ہے آخر؟ کچھ تو ہے نا، ڈیفینیٹلی کچھ ہے۔ مذاکرات، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت ساری قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ لانگ مارچ تک کی نوبت نہ آئے، اس سے پہلے ہی کچھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں، اس سے پہلے ہی کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جائے۔ اسی وجہ سے جو پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے، جو پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ ہے، وہ بہت بڑی ہے اور وہ اس سے نیچے ہی نہیں آ رہے، اس سے بالکل ہی جناب جو ہے نا پی ڈی ایم اپنے ڈیمانڈ سے ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بلاول صاحب نے بھی بہت کیٹاگوریکلی کل پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کہا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم استعفوں پہ بڑھ جائیں گے، ہم استعفوں پہ تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلے بھی بڑی تقسیم کرنے کی ہمیں کوششیں کی گئیں، لیکن ہم استعفوں پہ جب بھی استعفے، جس دن بھی پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا اسی دن سارے استعفے آئیں گے۔ استعفے بالکل تیار ہیں۔ اب ہر کسی نے اپنے اپنے سربراہوں کے پاس، پارلیمانی سربراہوں کے پاس استعفے جمع کرانے شروع کر دیے ہیں۔ نون لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، اور اسی وجہ سے مریم صاحبہ نے کہا کہ ابھی تو استعفے مانگے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو استعفوں کے انبار لگ گئے ہیں۔ سر مولانا صاحب کی پارٹی کے بھی استعفے ان کے پاس آ گئے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ استعفوں کا فیصلہ بھی اسی وقت ہونا ہے، لانگ مارچ کا بھی، کیونکہ لانگ مارچ بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ استعفوں سے پہلے ہوگا، اور استعفوں کے آپشن سے پہلے ہوگا وہ لانگ مارچ جنوری کے آخری ہفتے میں۔ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ لانگ مارچ نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ لانگ مارچ میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے، اور جب ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو پھر بہت کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ یہ پولیس کا کام یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا عام کا کام نہیں ہے۔ یہ جو شیخ صاحب بنے ہیں نا نئے وزیر داخلہ، تو پھر ان کا اس وقت ان کا ٹیسٹ ہے کہ یہ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ اگر لانگ مارچ تک نوبت آ جاتی ہے تو پھر اس میں وہ بہت ساری چیزیں، پھر وہ بہت ساروں کو خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کنٹرول ٹاور کو کودنا پڑے بیچ میں، اور پھر اس وقت پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر اس وقت فیصلے لینا، فیصلے کرنا، پھر اس وقت وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور بہت جلدی میں ایک کام جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت سارے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر اگر اس طرح سے تذبذب میں یا جلدی میں فیصلے لیے جائیں تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لانگ مارچ کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور جناب کل کی سٹرنگ دیکھ کے جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے حکومت کو اور کپتان کو، کہ ان کو اطلاع پہنچ چکی ہے کہ کل کے جلسے کے بعد بہت ہی اہم فیصلے کنٹرول ٹاور نے بھی لینے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ کل کا جلسہ کیسا ہوتا ہے، کل کے جلسے میں اعلانات کیا ہوتے ہیں۔ اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کل کے جلسے میں نواز شریف صاحب کی تقریر کا رخ کیا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی تقریر کے الفاظ اور جملے آئندہ کے پی ڈی ایم کے لاہ عمل کا رخ بدلیں گے۔ آئندہ کے لاہ عمل کا وہ سارے کا سارا فیصلہ ہوگا، آئندہ کی حکمت عملی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کس موڈ میں ہے، یہ پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کا کنٹرول ٹاور کے ساتھ کس حد تک رابطہ ہے، یہ پتہ چلے گا کہ وہ رابطہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے یا کس حد تک ہے۔
اور یہ کل نواز شریف صاحب کی تقریر سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی لمبے عرصے کے بعد، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے پچھلے 1-2 جلسے میں بھی تقریر نہیں کی اور سربراہی اجلاس میں بھی تقریر نہیں کی، اور اسی طریقے سے ان کی تقریر جو اب ہونی ہے وہ کیا بدلی ہوئی تقریر ہوگی یا وہ وہی ہوگی جس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا، پچھلے جو ملتان کے جلسے میں تھی یا جو اپنا گجرانوالہ کے جلسے میں تھی یا جو بعد میں ایک آدھ جلسے میں ہوئی، کوئٹہ کے جلسے میں ہوئی تھی، تو باقی تو ایک آدھ جلسے میں انہوں نے تقریر نہیں کی تھی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ تقریر بھی ایک رخ کا متعین کرے گی، ایک سمت کا تعین کرے گی کہ اب کیا ہونا ہے، صرف سمت کا تعین نہیں کرے گی بلکہ یہ بھی بتائے گی کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو وہ کس لیول پہ ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں یا بالکل ہی وہ ناکام ہو گئے ہیں، اور وہ اب ان کی کسی کامیابی کا یا بھی ان کے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں یا یہاں سے جو جا رہی ہیں ان میں کس حد تک۔ تو یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا کل کی تقاریر کے بعد، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد، پھر ظاہر ہے دوسرے رہنماؤں کی تقریروں کے بعد بھی وہ پتہ چلے گا۔ تو بہت ہی اہم ڈیسیجن بھی اناؤنس ہونے والے ہیں، اور کنٹرول ٹاور بھی اس جلسے کے بعد اپنا موڈ بنانے لگا ہے، جس کی وجہ سے اس جلسے کو روکنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے گورنمنٹ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کو مشہور کرنے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے، اس جلسے کی کامیابی میں بھی ان کا بڑا کردار ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کا مد مقابل آپ کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے، کسی تحریک سے، کسی طرح سے متحرک ہونے سے، کسی طرح کے ایکشن سے، کسی طرح کی بات سے اگر وہ بہت زیادہ تھر تھرانے لگے، بہت زیادہ کانپنے لگے، تو آپ کی میرا خیال ہے کامیابی کے یا شادیانے ہوتے ہیں وہ پہلے بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، اپوزیشن کے یعنی پی ڈی ایم کا ایک کانفیڈنس اور دوسرا حکومت کا خوف۔ اب اس سٹیج پہ اگر میں کہوں تو جو پی ڈی ایم کا کانفیڈنس ہے، جو حکومت کا کانفیڈنس ہے، جو اعتماد ہے، وہ عروج پہ ہے، اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم کا کانفیڈنس اور اعتماد ہے وہ عروج پہ ہے، اور دوسری طرف جو حکومت کا خوف ہے وہ بھی عروج پہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کس کا کیا صورتحال کیا بننے جا رہی ہے۔ اس سے میرا خیال ہے اندازہ کرنا ایک مکمل تحریک بننے جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو بار بار کہا تھا اپنی ہر ویڈیو میں کہ اب یہ ٹوکری موندی نہیں ہوگی، بس دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر خصوصی اپنا کرم کرے، امن رہے، صلح رہے، مذاکرات کا کوئی راستہ نکل آئے، لیکن جو بھی ہو پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے خیر کا پیغام ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔